پھر کیا ہوا؟ شیطان بھی تو ہے نا. اگر دین غالب ہو گیا پھر شیطان کی محنت تو گئی نا. میں نے شروع میں عرض بتایا تھا آپ کو کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ موقع اور وقت اور مہلت لی ہے کہ مجھے قیامت تک رکھیے. اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو اپنا زور لگا لے، تو جو کر سکتا ہے کر لے. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا کہ آدم کی وجہ سے اگر میں اتنے مقام سے نیچے گرا تو اولاد آدم کو بھی اس مقام پہ نہیں پہنچنے دوں گا. لہذا شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا. اور موجودہ معاشرے میں ربیع الاول کا مہینہ آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہوں گے. میں تو گزشتہ 2-3 دن سے عید میلاد النبی کی ویڈیوز دیکھ کر سر پکڑ کے بیٹھا ہوں کہ باقاعدہ پیچھے عید میلاد النبی کا بینر لگا ہے اور آگے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں. عورتوں کو بھی ڈانس اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی میں مسلکی بنیادوں پر بات نہیں کر رہا. میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا میں کسی مسلک کا قائل نہیں ہوں. میں اسلام کی بات کرتا ہوں، ایمانیات پر بات کرتا ہوں. مسلک کی دعوت میرا مزاج نہیں ہے. ایمان اور اسلام کی دعوت وہ ہماری دعوت فکر ہے، اور اس پر ہم چیلنج بھی دے سکتے ہیں کہ آئیں مسلک کو بالائے طاق رکھ کر اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو آ کر بیٹھیں. دعویٰ نہیں ہے، ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. یہ جمعے کی بات، یہ 3 بجے مستورات کا بیان، عصر کے بعد بیان، مغرب کے بعد بیان یہ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ آپ کو مسالک سے ہٹا کر قرآن و سنت کے ساتھ جوڑا جائے، تاکہ آپ کی یہ مسئلے حل ہو سکیں. لیکن یقین جانیں انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے. ان بھائیوں کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ جنہوں نے پیغمبر کے مشن کو جشن میں تبدیل کر کے قوم کو ناچ گانے پہ لگا دیا. اور یہی تو شیطان چاہتا تھا. شیطان کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں اس امت اور ذریت کو بہکاؤں گا. اجلب علیہم بصوتی کا، میں اپنی آوازوں کے ذریعے. یہ موسیقی کیا ہے؟ آج صبح ایک جگہ میں گیا، نعت خان نعت پڑھ رہا اور پیچھے باقاعدہ میوزک چل رہا تھا. کیونکہ آج کل نعت خوانی ایک پیشہ بن گیا، ایک پروفیشن بن گیا. لہذا وہ تمام چیزیں اس میں ڈالی گئیں کہ جن سے زیادہ کمائی ہو سکے، جن سے زیادہ پیسہ مل سکے. ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی نعت یہ عبادت ہے، اللہ کی سنت ہے. اور اس عبادت اور اللہ کی سنت کو بھی شیطان نے کیا کر دیا؟ اپنے اس میں لے آیا. بیچاروں کے چہرے پہ داڑیاں کوئی نہیں ہیں، زرق برق لباس پہنے ہیں، سر کی ٹوپی سے لے کر پاؤں کی جوتی تک میچنگ سٹائل بنا ہوا ہے. موسیقی چل رہی ہے اور وہ بیٹھے موسیقی کی دھنوں پر اپنا سر دھن رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بڑا المیہ سوشل میڈیا پر خواتین کے پروگرامات کی پوسٹیں چل پڑی ہیں. 10-12 خواتین کے فوٹو، ان کی تصاویر، اور کس بنیاد پر محفل میلاد ہوگی؟ تو مجرم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو عید کا نام دیا. کیوں؟ عید کا تصور آتے ہی پھر ذہن میں ناچ گانا آتا ہے. عید کا تصور آتے ہی پھر ذہن میں ڈھول ڈھمکا آتا ہے. عید کا تصور آتے ہی پھر یہ خوشیاں منانی پڑتی ہیں. تو لہذا مجرم ہے وہ شخص، خواہ وہ کوئی علامہ ہے، خواہ وہ کوئی اسکالر ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے، خواہ وہ کوئی پیر و مرشد کیوں نہ ہو، جس نے اس کو عید کا لقب دیا وہ شیطان کا چیلا تھا اور شیطان کو خوش کیا اور پوری ذریت کو شیطان کے راستے پہ لگا دیا. حالانکہ 12 ربیع الاول کا دن وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی وفات کا دن ہے. اگر پیدائش کا دن ہوتا تو چلو پھر ہم کچھ سوچتے. 9 ربیع الاول کے بارے میں اکثر علماء، خود امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا ہے فتاوی رضویہ کی جلد 26 کے اندر کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی ولادت 9 ربیع الاول کی ہے. ہمارے نہیں مانتے، اپنے بڑوں کی مان لو کہ جن کے نام پر کھاتے ہو، جن کے نام پر چلتے ہو، انہی کی مان لو. وہ تو فرما رہے کہ 9 ربیع الاول کی ولادت ہے. 12 تو وفات کا دن ہے، اور وفات کے دن جشن منانا ہر ذی عقل ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس کا کام ہوگا، یہ کس کا رویہ ہوگا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر. اب وہ تو ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ نثار تیری عید پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی سوائے ابلیس کے، حالانکہ اصل تو ابلیس خوشی منا رہا ہے.
اپنے بڑے کو سائڈ پہ کر دیا۔ یہ بھی ایک سیاسی چکر ہوتا ہے نا کہ اپنا الزام اوروں کے سر دھر دو تاکہ خود کو سیو کر سکو۔ تو کسی نے کیا خوب جواب دیا، اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فراق، سرکار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہیں کون و مکان، فلک بھی ہیں اشکبار، مگر ابلیس کے حواری جشن و خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیونکہ ابلیس خوش ہو گیا، شیطان خوش ہو گیا، مشرکین عرب خوش ہو گئے کہ مسئلہ ختم ہوا۔ آج تک ان مشرکین کی ذریت موجود ہے، آج تک ان کے نظریے، ان کے عقائد سب شرک کی بنیاد پر چلتے ہیں، اور جب عوام کو سمجھائیں تو عوام کی سمجھ نہیں آتی۔ وجہ کیا؟ کہ وہ عوام کو عملی دین نہیں بتاتے کہ پھر نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اگر میٹھا پسند فرماتے تھے، اگر حلوہ کھانا پیغمبر کی سنت ہے تو میدان احد میں ددنان کو شہید کروانا بھی پیغمبر کی سنت ہے۔ وہ ایک سنت بتائیں گے، یہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ اگر پیٹ کو بھر لینا یہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھاتے ہیں تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی تو پیغمبر کی سنت ہے۔ اپنے بڑے بڑے عالیشان محلات بنانا، اپنی مساجد کو سجانا، اپنے گھروں کو سجانا، اگر وہ اس کو عشق اور مصطفیٰ کا کوئی معیار قرار دیتے ہیں تو پھر بتائیں نا، بلال نے کیوں مار کھائی، صہیب نے کیوں مار کھائی، خباب نے کیوں مار کھائی؟ وہ بھی مدینہ گلیوں میں جلوس نکال لیتے نا، وہ بھی اپنے گھروں میں چراغ جلا لیتے نا، وہ بھی اسی بنیاد پر عشق منا لیتے نا۔ وہ سچے عاشق تھے، اور ہم آرٹیفیشل ہیں۔ ہم نے لوگوں سے پیسہ بٹورنا ہے، ان سے اپنے جیبوں کو بھرنا ہے، اپنے ایمان کے سودے کرنے ہیں چند ٹکوں کی خاطر، لہذا دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ تو خدا را ایک دعوت فکر ہے کہ ہمیں کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ گلیاں بازار سجائی ہوئے، کاش پیغمبر کی سنت سے اپنے آپ کو سجا لیتے تو اس سے اللہ کے نبی زیادہ خوش ہوتے، بجائے یہ کہ ہم گلیاں سجائیں، محلے سجائیں۔ یہ ایک مسئلہ شرعی ذہن میں رکھیے گا کہ گلیاں محلے سجانے پر ثواب کوئی نہیں ملے گا۔ ثواب کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ثواب کا تعلق عمل مسنون کے ساتھ ہے، ثواب کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جو چیز دینداری نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، مزاج شریعت نہیں ہے، اس پر ثواب کی نیت سے اگر ہم گھروں کو سجائیں گے تو یہ بجائے ایک ثواب کے الٹا گناہگار ہوں گے، کیونکہ ہم نے بے دینی کو دین قرار دے دیا۔ اور میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے اس چیز کی، میرے پاس نہ کسی علامہ کے پاس، نہ کسی بڑے پیر مرشد کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اجر و ثواب بانٹتا پھرے، جنت کے ٹکٹ بانٹتا پھرے۔ یہ اتھارٹی اللہ کے پاس تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے ذریعے اب قرآن میں موجود ہے۔ لہٰذا اب کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو قرآن سے پوچھ کر، اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھ کر، جو قرآن و سنت سے ٹکرا گیا پاؤں کی جوتی کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں، اور جو قرآن و سنت کے دائرے میں آ گیا اسے سینے سے لگا لیں۔ یہی مزاج شریعت ہے، یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو لہٰذا رسوم و رواج اور بدعات سے اپنے آپ کو پاک کریں، عملی مسلمان خود کو بنائیں، عملی دین کو اختیار کریں۔ اللہ عمل والے چاہتا ہے، اللہ کے پیغمبر عملی مسلمان چاہتے ہیں۔ انہوں نے عملی فوج تیار کی، عملی لوگ تیار کیے، تب جا کے دین یہاں تک پہنچا۔ اور آج ہم نے دین کو خرافات میں تبدیل کر دیا، آج ہم نے دین کو بدعات کی نظر کر دیا۔ آپ دیکھیں گے 12 ربیع الاول کے دن یہ روڈوں پر لوگ نکلیں گے، وہ سبیلیں لگائیں گے، ہر چیز کا تعلق کھانے سے، ہر چیز کا تعلق پینے سے۔ پہلی فکر دودھ کی سبیل کدھر ہے؟ ہاں جی، شربت کی سبیل کدھر ہے؟ وہ حلیم کہاں دیکھو، بریانی کدھر دیکھو۔ این اسی موقع پر مسجد کے باہر سٹیج لگا ہوگا اور بڑا بڑا ہلا گلا ہوگا، این نماز کا وقت ہوگا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اس قریب کی مسجد میں جائیے گا، 2-3 نمازی آپ کو ملیں گے، باقی سارے روڈوں پر ناچتے گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیوں ہم نے دھوکے میں ڈالا خود کو، اپنی اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو؟ انہیں پیغمبر کی شخصیت بتائیں، پیغمبر کی سنت سکھائیں، انہیں اللہ کا دین پڑھائیں، انہیں قرآن کے قریب لائیں۔ اگر یہ خرافات دین کا حصہ ہوتی تو آج میں ممبر پر بیٹھ کر بڑے آسان طریقے سے آپ کو بتاتا بھی اور یوں کر کے دکھاتا۔ اگر وہ چوری کی بجلی سے اپنی لائٹیں جلاتے ہیں، واللہ ہم اپنے خون سے چراغ روشن کر لیتے پیغمبر کے لیے۔
لیکن یہ خون بہے گا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے مشن کے لیے، اور وہ مشن اب بھی ہے۔ اور جب تک دین پوری دنیا پہ غالب نہیں ہو جاتا یہ مشن جاری ہے، مشن جاری و ساری ہے۔ اللہ کے شیر اگر میدانوں میں موجود ہیں تو شیطان کے پٹھو بھی میدانوں میں موجود ہیں، وہ اللہ کے شیروں کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اللہ کے شیروں کو پابند کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، شیر زخمی بھی ہوتے ہیں، وقتی درختوں کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن بالآخر شیر شیر ہے۔ جب وہ نکلے گا، جب وہ دھاڑے گا تو شیطان اپنی پوری ذریت کے ساتھ بھاگے گا، اور پھر اللہ کا دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ یہ ہوگا، اس نے ہونا ہے، لیکن اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ آپ کو قبول کر لے کہ ہم دنیا میں کمانے کے لیے آئے، کیا زمینیں جائیدادیں بنانے کے لیے آئے؟ کیا مجھے اللہ کے پیغمبر یہی دے کر گئے تھے کہ تم 3 منزلہ کوٹھی بنا کر پھر 4 منزل کے چکر میں لگنا؟ کیا پیغمبر یہی بتا کر گئے تھے کہ دسترخوان پر بڑے بڑے کھانے سجا لینا؟ کیا یہی بتا کر گئے تھے ایک گاڑی مہینے چلا کر نئی گاڑی لے آنا، ایک موبائل استعمال کر کے نیا ماڈل لے آنا؟ یہ کیوں دنیا کے اندر گھس گئے؟ دنیا نے ہمیں تباہ کر دیا، اور پیغمبر کا دین، پیغمبر کا مشن میرا اور آپ کا منتظر ہے، لیکن آغاز کہاں سے ہے؟ پہلی منزل جہاد بالنفس کی ہے، یہیں سے آغاز کریں۔ میں اپنے نفس کو پابند کروں اللہ کے دین کا، پیغمبر کی سنت کا۔ آپ اپنے نفس کو پابند کریں اللہ کے دین، پیغمبر کی سنت کا۔ چلتے پھرتے خود کو مسلمان بنا لے، اپنے 4-5 فٹ کے وجود پر دین کو قائم کر لیں، اللہ آپ کو پوری دنیا میں غلبہ دین کے لیے قبول کر لے گا۔ اپنے آپ کو تو تیار کریں۔ ربیع الاول کا پیغام یہی ہے۔ میلادی، اصل میلادی کون ہے؟ جو پیغمبر کے دین اور مشن کو لے کے چل رہا ہے، باقی سب فساد ہی فساد ہے۔ اصل میلاد کیا ہے؟ پیغام میلاد کیا ہے؟ کہ میں سچا مسلمان بنوں، حقیقی مسلمان بنوں، میں واقعی پیغمبر کا عاشق بنوں، کہ دنیا دور سے دیکھے مجھے پہچان لے کے محمد ہی آ رہا ہے، یہ پیغمبر کا نام لیوا آ رہا ہے۔ ہمارے طور طریقے غیروں والے، شکل و صورت غیروں والے، تہذیب و تمدن غیروں والا، اور نعرہ عشق مصطفیٰ کا۔ یہ کس کو دھوکہ ہے؟ جو خادعون اللہ، ہم تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، ہمیں کہیں دھوکہ نہ لگ جائے۔ آج ہم بھی منافقین کے روش پہ چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، کامل دین کی سمجھ عطا فرمائے، شیطانیت سے بچ کر رحمانیت کے راستے پہ چلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔